آج کے دور میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بے روزگار ہوں، میرے پاس روزگار نہیں ہے، تو یہ بڑی ہی عجیب سی بات ہے۔ اگر کسی کے پاس موبائل انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہونے کے باوجود اگر وہ بے روزگار ہے تو اصل میں وہ بے روزگار نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے۔ جن پرندوں کو لمبے سمے تک پنجرے میں قید رکھا جاتا ہے وہ اپنی اڑان میں کمزور ضرور ہوتے ہیں لیکن اڑنا پوری طرح سے نہیں بھولتے۔ حالات سازگار ہوتے ہی، آزاد ماحول ملتے ہی دوبارہ اپنی پرواز کی طاقت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم انسان بھی اپنے آپ کو خود پنجرے میں بند رکھتے ہیں، اپنی سوچ کو ایک سیمت دائرے میں کر لیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ قدرت نے ہمیں کچھ خاص کوالٹیز دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں۔ اپنے ماحول کی سوچ کو بہتر کر کے ہم خود کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم سب زندگی میں الگ الگ اسٹیج سے گزرتے ہیں اور یہ اسٹیج ہماری شخصیت، ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہے۔ پھولوں پر منڈراتی تتلی جب انڈے دیتی تو اس میں سے لاروا نکلتا ہے، پھر اس لاروا سے پیوپا بنتا ہے۔ پیوپا اپنے کور سے باہر آنے کی جدوجہد کرتا ہے اور آخرکار وہ نکل ہی آتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس کی جدوجہد کو دیکھ کر اس سے ہمدردی کر کے اس کے غلاف کو کاٹ دے تو وہ تتلی پر ہونے کے باوجود کبھی پرواز نہیں کر سکتی۔ اسی طرح انڈے سے چوزے نکلنے کا مرحلہ ہے۔ مرغی کا ایک خاص وقت تک انڈوں پر اپنے جسم کی گرمی سے سینچتی ہے، ایک خاص وقت میں چوزے خود جدوجہد کر کے باہر نکل آتے ہیں۔ اگر کوئی ہمدردی میں ان انڈوں کو توڑ کر ان چوزوں کو نکال دے تو وہ بچے بہت کمزور ہوتے ہیں اور پھر وہ جی نہیں سکتے۔ اسی طرح پرندے اپنے بچوں کی چونچ میں دانہ ضرور ڈالتے ہیں لیکن پھر ان کو اڑنا بھی سکھاتے ہیں اور ان کو اپنے گھونسلوں سے نکالتے ہیں، اور جب وہ بچہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو اڑنا بھی سیکھتا ہے اور اپنے لیے دانہ پانی کھوجنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی بچہ پڑھنا لکھنا سیکھتا ہے تو اس سے پڑھنے لکھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ ایسے میں ماں باپ، استاد، بڑے بھائی سب مل کر اس کو پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں۔ اگر یہ سب بچے کی اس وقت کی دشواریوں کو دیکھتے ہوئے ہمدردی میں اس کی کاپی میں خود لکھنا شروع کر دیں تو بچہ خود لکھنا نہیں سیکھ پائے گا۔ جو ہمت خود کرنی ہے وہ خود ہی کرنی ہے۔ سکھانے والا، بتانے والا آپ کو راستہ دکھا سکتا ہے، راستے میں آنے والی تکلیف سے آپ کو آگاہ کر سکتا ہے، لیکن اس راستے پر آپ کی نیت چل نہیں سکتا۔ چلنا تو آپ کو خود کو ہی پڑے گا۔ آج کل تو زندگی انٹرنیٹ نے بالکل آسان کر دی ہے۔ اپنے کام کی چیزوں کو انٹرنیٹ پر ڈھونڈ نکالنے کا ہنر جس کو آ گیا وہ کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ معلومات کا خزانہ آپ کے سامنے ہے، ہم سب آسانی کے ساتھ ساری معلومات کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی حالات نہ بدل سکے تو اس کے ذمہ دار اور کوئی نہیں، ہم خود ہی ہیں۔ ہماری زندگی صرف وہی شخص بدل سکتا ہے جو اس وقت نظر آتا ہے جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج آپ ٹیکنالوجی کے اس مقام پر ہیں کہ چند سیکنڈ میں ہی آپ علم کے سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس سمندر میں آپ کو ہی تیرنا ہوگا۔ آپ کو کس طرح کرنا ہے یہ آپ کو خود کو جاننا ہوگا، سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ آپ کو اپنی زندگی کی گاڑی چلانی ہے تو اسٹیئرنگ آپ کو ہی سنبھالنا ہوگا۔ آپ لوگوں سے مشورے لیں لیکن فیصلہ خود لیں اور اس فیصلے کی ذمہ داری بھی لیں۔ درست فیصلے لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، غلط فیصلے لیتے ہیں تو وہ آپ کو سبق سکھاتے ہیں۔ بدلاؤ اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں۔ کوئی کتنا ہی داؤ پیش سکھا دے، آپ کو اپنی جنگ خود ہی لڑنی ہے، تو دوسروں کا سہارا لینا چھوڑ دیں اور خود پر بھروسہ کریں۔ اگر آپ نے اپنی ناکامیوں سے سبق سیکھ لیا اور خود سے مایوس نہیں ہوئے تو آج نہیں تو کل آپ کامیاب ضرور ہوں گے۔ خوش رہیں، خوشحال رہیں، گل گلزار رہیں۔ آل دا بیسٹ۔